مسجد یہ ہے، ہاں اس مسجد کے اندر مؤذن بھی ہوں گے، مؤذن اذان بھی دیں گے اور اذان بھی دیتے ہوں گے۔ سب سے پہلے مؤذن جب یہ اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں یہ نیند تو ضروری ہے، سونا تو صحت کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے، سونا بھی ضروری ہے، لیکن نماز فجر کی یہ نماز نیند سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز تمہارے لیے فرض کر رکھی ہے، نماز تو تمہیں پڑھنا ضروری ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو نماز ضروری ہے۔ جنت کی جنت کا بٹن، جنت کا پاسورڈ اگر ہے تو نماز ہے، اگر نماز ہے تو پھر جنت کا تم بٹن دبا سکتے ہو، پاسورڈ دبا سکتے ہو۔ اگر نماز ہے تو جنت کے دروازے کو تم کھول سکتے ہو، اور اگر نماز نہیں ہے تو جنت کے اندر انٹری بھی نہیں ہے، جنت کے اندر داخلہ بھی نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، تن پنیا کے مؤذن جب اذان دیتا ہے اور جب یہ جملے بولتا ہے تو کیا تن پنیا کے مسلمانوں، کیا تم اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں بھی آتے ہو؟ کیا اپنے بیوی کو اٹھا کر کے فجر کی نماز تم پڑھواتے ہو؟ کیا اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر کے تم فجر کی نماز پڑھواتے ہو؟ میرے بھائیو اگر یہی دیکھنا تو فجر میں چیک کر لینا 2 4 10 کہیں پہ اگر مجھے فجر نماز پڑھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو گاؤں کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائیوں آپ کس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ پورے ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں، گجرات گیا، بمبئی گیا، دلی گیا، اڑیسہ گیا، اسی طریقے سے احمد آباد، اندور، بھوپال، حیدرآباد، ان تمام جگہوں کے اندر جانا ہوا، لیکن اتنے زیادہ جلسے کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے جتنے جلسے اور جلوس آپ کے بہار کے اندر ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے جتنا کٹیہار، پورنیہ اور کشن گنج کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اتنے جلوس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہے۔ ہائے رے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو تم آباد کر دیتے ہو اور دوسرا چاند دیکھ کر کے تم مسجدوں کو ویران بھی کر دیتے ہو۔ ہائے رے مسلمان، تو کیسے مسلمان ہو؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، غور کرو۔ تم شیطان کے بھائی ہو، شیطان کے دوست ہو کہ شیطان کے ابو ہو کہ شیطان کے نانا ہو؟ خود فیصلہ کرو۔ جو نماز نہ پڑھے وہ شیطان کا بھائی، جو شادی بیاہ میں فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن تو کہتا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آج ہم شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، حالات کے اوپر ذرا جائزہ لیجئے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیا، جمعہ کے دن پکا مسلمان، سنیچر کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کے دن آ کر کے پہنچ گیا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ایک وقت صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے شیطان نے کتنا قبضہ کر لیا ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ نماز کو چھڑوا دیا، ٹھیک، داڑھی چھلوا دیا۔ کتنے نوجوان ہیں داڑھی کیوں رکھیں گے؟ اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ اچھا ایسا تھوڑی ہے، لڑکی کو داڑھی کتنوں بھی کر لے کوشش، اس کی داڑھی ہوگی ہی نہیں، اور لڑکے کتنوں بھی چھلوا لے بار بار آپ کو ظاہر کرے گا کہ نہیں آپ مرد ہو، داڑھی رکھو۔ لیکن غور کیجئے، چھلا کر کے لڑکیوں جیسا بن رہے ہیں۔ غور کیجئے، آپ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا تھا لوگوں داڑھی کو معاف کرو، مونچھ کو چھلواؤ، لیکن میرے بھائیوں آج داڑھی کو لوگ چھلا رہے ہیں، آج مونچھ کو بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ آج شیطان کے لوگ دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے دوست نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز کا کاروبار کتنا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم کو کسی بھائی نے بتایا، مولوی صاحب ذرا شادی بیاہ کو لے کر کے بات کیجئے گا، تھوڑا ادھر بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کیا کہا کہ چپ کے بہت کچھ لے لیتا، کچھ کھلم کھلا بھی لے رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر پیسہ، گاڑی یا کسی بھی چیز کا سامان لینا اسلام کی نظر میں حرام ہے، حرام۔ سنیے،
الحلال بین والحرام بین. شیطان کے بھائی اگر نہیں بننا ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل کیجیے. الحلال بین والحرام بین. حلال بھی کلیئر, حرام بھی کلیئر, سب معلوم ہے. کون نہیں جانتا شراب پینا حرام ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے. کون نہیں جانتا دودھ پینا حلال ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے. کون نہیں جانتا ہے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لینا یہ بھی حرام؟ کون نہیں جانتا جوا کھیلنا حرام؟ کون نہیں جانتا جہیز لینا حرام ہے؟ اس کے لیے مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بنارس میں جامعہ سلفیہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے مفتی اور علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. کون لڑکی نہیں جانتی ہے کسی بھی غیر مرد سے ملنا اور ناجائز سمبند کرنا یہ حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے نبی نے اس کو زنا قرار دیا, یہ حرام ہے. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جلسے جیسی پوتر جگہوں کے اوپر زناکاریاں ہوتی ہے, جلسے جیسے پوتر جگہوں پہ غلط کام ہوتے ہیں. آج تو لڑکے اور لڑکیاں موبائل سے سیٹنگ کرتی ہے, فلاں جلسے میں ہم ملاقات کریں گے, فلاں جلسے میں ہم یہ کام کریں گے, تو یہاں رہنا میں وہاں پہنچ جاؤں گا. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. شیطان نے ہمارے زندگی کے اوپر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ شیطان ہمارے کنٹرول بٹن کو دبا رہا ہے. شیطان جیسا کرتا ویسا ہم کرتے ہیں. میرے بھائیوں, شیطان سلاتا تو ہم سوتے ہیں, شیطان جگاتا تو ہم جاگتے ہیں. شیطان ہمیں جو کام کرنے کو کہتا وہ کام کرتے ہیں, لیکن جو اللہ کہتا وہ ہم نہیں کرتے ہیں. فجر کی نماز کے وقت ہم نہیں ہے, ظہر میں نہیں, عصر میں نہیں, مغرب میں نہیں, عشاء میں نہیں. اور پوچھو کون ہو تو کہے گا پکا ہے حدیث. صبح سے لے کر کے شام تک نماز نہیں. پوچھو کون تو کہے گا پکا اہل حدیث. شادی میں کیا لیا؟ ارے گاڑی لیا. کیا لیا؟ پلنگ لیا. کیا لیا؟ یہ لیا وہ لیا. میرے بھائیوں, آج جہیز نے لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے کہ غریب آدمی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں. اسلام نے عورتوں کو رحمت بنایا, رحمت بنایا ہے, لڑکیوں کو رحمت بنایا ہے, اور لڑکیاں مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. جب یہ سکون کی چیزیں لا رہے ہو اور ٹینشن دے کر کے لا رہے ہو تو وہ لڑکی تیری زندگی میں سکون کیسے دے گی؟ وہ تو تم ٹینشن بنا کر کے لا رہے ہو. اتنا جہیز کے نام پر لیتا ہے. بھک منگا انٹرنیشنل فقیر ہے وہ. میرے بھائیو, آج غور کیجئے حالات کے اوپر جائزہ لیجئے. شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں, شیطان کے بھائی. اب بولیے گا شیطان کا بھائی کیسے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں. داڑھی چھلانے والا شیطان کا بھائی کون کون ہے سمجھ لیجئے. جہیز لینے والا یہ بھی شیطان کا بھائی, شیطان کا باپ. بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی بازاروں کے اوپر یہ شیطان کی سہیلیاں ہیں. ہاں, یہ مسلمان لڑکیاں نہیں ہیں, یہ شیطان کی بہنیں, یہ شیطان کی سہیلیاں ہیں جو زنا کی طرف بلائے, زنا کی طرف دعوت دے. جو لڑکیاں وہ مومنہ ہو نہیں سکتی ہیں, یہ شیطان کی اماں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, آج ہمارے سماج کے اندر یہ مسلمان شیطان کے روپ ڈھال لیے اور شیطان بن کر کے سماج میں گھوم رہے ہیں. آج یہی سب حالات ہو رہا میرے بھائیو. اکثر جگہوں پہ ادھر بھی جہیز کا کاروبار چل رہا ہے اور جگہوں پہ, لیکن کچھ جگہوں پہ تو کچھ کم ہوا ہے. لیکن اتنے جلسے ہونے کے باوجود ہمارے سماج کے اندر جہیز کا کام رک ہی نہیں رہا ہے. کون روکے؟ مولانا تو تقریر کر سکتے ہیں, مولانا اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر ارے بیٹے کی بات آئی تو سب قرآن حدیث بھول گیا, لیں گے. لینے میں کیا ہے؟ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ زبردستی آپ لے رہے ہیں, تھوڑی ایسا دے رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, اتنا آسان نہیں ہے جنت کے اندر چلے جانا. شیطان سے لڑنا پڑے گا, مقابلہ کرنا ہوگا, اور جب شیطان سے جیت جائیے گا تب جنت کی انٹری ملے گی, تب جنت کے اندر آپ کو جگہ ملے گی, تب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ویلکم کرے گا. آؤ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, فادخلی فی عبادی
वदखुली जन्नती, आए मेरे बंदे शैतान से लड़ने वाले और शैतान से जंग जीतने वाले और मेरी इबादत करने वाले, आ जा जन्नत के अंदर तू एंट्री कर जा, सलामती के साथ दाखिल हो जा। आई दुनिया के अंदर जवान लोगों, अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल करने वालों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा और कहेगा आज इतना डेंजर जो मंजर तुम्हें दिखाई दे रहा है, सूरज इतना ऊपर हो करके अब सूरज इतना करीब आ गया है, इंसान पसीने में डूबा हुआ है, सूरज की गर्मी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उस वक्त पर उस जवान को अल्लाह ताला साया नसीब करेगा जो जवान अपनी जवानी में कंट्रोल किया होगा। आज जवानी ही में कंट्रोल नहीं है। झूला झूलने के अंदर कितने लड़के लगे हुए थे, अभी मैं जब आ रहा था यहाँ तकरीर चल रही है और झूले में लगा हुआ है, मेले में लगा हुआ है, चाय पीने में और पकौड़ी और ना जाने क्या क्या खाने में लगा हुआ है। अरे खाने पीने में तो लगा हुआ है, कम से कम जिस दिन जलसा उस दिन बैठ करके सुनिए, ये भी सवाब है। अब आए क्यों है? इतना बड़ा जलसा हमारे तिनपनिया के लोगों ने किया है, समझ लिए ये भी एक दलील है कि कल क़यामत की तुम बच नहीं सकते हो कि मेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तिनपनिया के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बाकायदा लोगों की इस्लाह के लिए जो प्रोग्राम रचाया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज हालात देखिए, नौजवान की जिंदगी देखिए, उसके कपड़े देखिए गैरों के तरीके पे, हमारी लड़कियों के कपड़े देखिए गैरों के तरीके पे। जब तक उसके कपड़े बिल्कुल चुस्त ना हो, जब तक उसके कपड़े टाइट ना हो, जब तक उसका दुपट्टा बिल्कुल पतला ना हो, जब तक उसका जिस्म ना दिखे, तब तक वो बाजार में नहीं निकलेंगी। बहुत कम नजर आती है पर्दे की लड़कियां। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था बहुत कम 1, 2, 5, 10 होंगी जो पर्दे में थी, लेकिन अक्सर बगैर पर्दे की आ रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपना जिस्म दिखा रही है, हंसती भी आ रही है, मुस्कुराती आ रही है, बात करती हुई लड़कों के साथ आ रही है। और आजकल के लड़के भी इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। मेरे भाइयों, वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, उस आदमी को कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा या अल्लाह ताला अपना साया नसीब करेगा जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हुआ होगा। इतना आसान है नौजवानों। जलसा सुन लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, जलसा सुनने के बाद ईमान बढ़ेगा, ये कन्फर्म जानिए। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, फरमाया अल्लाह की बंदों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, जब मोमिनीन के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, मोमिन लड़कों और लड़कियों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मोमिन का ईमान बढ़ता है, अल्लाह का नाम लेने लगता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगता है, नमाज की पाबंदी करने लगता है, कुरान की तिलावत करने लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, जब आदमी काफिर होता है तो कुरान की आयतें सुन लेने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, मुर्दा बनने की जरूरत नहीं है, जिंदा बनो, जिंदा बनो और कौम को जिंदा रखो। तुम मुसलमान हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, सिर्फ कपड़े से नाम से मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान बनो, डुप्लीकेट मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जिंदगी में नमाज नहीं है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जिसकी जिंदगी में हराम चीजें आ जाए वो मुसलमान कैसे हो सकता है? आज जहेज के नाम पर अपने घर के ऊपर पलंग लाने वालों, जहेज के नाम पर अपने घर के अंदर गाड़ियां लेने वालों, जहेज के नाम पे अपने जिंदगी पर पैसे जमा करने वालों, मेरे भाइयों, हराम है हराम। ला यालमुहुन्न कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग हैं जिसको हलाल और हराम के बारे में पता नहीं है। मुश्तबात चीजें हैं, डाउटफुल चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शक वाली चीजें, शक वाली चीजों को छोड़ दो। वो मन इत्तक़ा शुबहात इस्तबर्रा लिदीनी व इर्दिही, जो शुबहात से बच गया उसने अपने आप को और अपनी इज्जत को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया। व मन वक़ा फिश शुबहात वक़ा फिल हराम, फरमाया इमाम कायनात ने जो आदमी शुबहा चीजों में पड़ गया, डाउटफुल चीजों में पड़ गया, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया। यानी तुमने हराम काम कर लिया। अब जब तुमने हराम काम कर लिया तो मेरे भाइयों, हराम जिस्म जन्नत के अंदर कैसे जाएगा? हराम चीजें जैसे तेरी जिंदगी में आई मेरे भाई, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा मैदान, एक
ایک بندہ اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی ہے. کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی جسم حرام، اس کی پرورش حرام چیزوں سے ہوتی ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جوانوں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دوست اللہ کو بناؤ، اللہ کے ولیوں کو. قرآن سے دوستی کرو، قرآن سے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے بارے میں سفارش بھی کرے گا. القرآن یشفع، قرآن کل قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کرے گا. شفیع لاصحابہ، یہ قرآن کل قیامت کے دن بندے کے لیے